السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمرے سے واپس آ رہی تھی لیکن مجھے لینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر، میں اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ گئی تھی تو انہوں نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا۔ گھر میں داخل ہوئی تو اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا پوتا میرے پاس بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ بابا آگے، بابا آگے۔ اسے دیکھ کے میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ گئے، کیونکہ اس کا باپ تو اب اس دنیا میں نہیں تھا، پر وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ دادی، بابا آگے، بابا آگے۔ میں نے کہا کہ بیٹا، تیرا باپ اب بھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر میں اسے اپنے سینے سے لگائے گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے میری بہو بھی بیٹھی تھی، جو ابھی عدت میں ہی تھی۔ پر اسے دیکھ کے میں حیران ہو گئی، کیونکہ اس نے لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور ایسے تیار ہوئی تھی کہ جیسے سہاگن ہو۔ میں نے کہا کہ عالیہ، یہ کیا کر رہی ہو تمہارے شوہر کو اس دنیا سے گئے ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے اور تم یہ رنگ اور شوق لباس پہن کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اس طرح اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ اس نے کہا کہ روح کو تکلیف تو تب پہنچے گی نا جب روح ہوگی، وہ تو زندہ ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ حسیب زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ تو واپس آ گیا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، ماں کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی امی، میرا شوہر واپس آ گیا۔ اس کو دیکھ کے میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ بیچاری اپنے شوہر کے غم میں پاگل ہو گئی ہے، لیکن جب میں یہاں سے گئی تھی تب تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ دراصل میں عمرے پہ گئی تھی اور میں نے سنا تھا کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر سب سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور میں دل میں ایک دعا لے کر گئی تھی، ایسی دعا کہ ایک ماں کے دل میں ہی ہو سکتی تھی۔ اس ماں کے دل میں جس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کو بھی جس نے بہت منتوں اور مرادوں سے حاصل کیا، پر وہ بڑی جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا۔ میری دعا قبول ہونے والی نہیں تھی، شاید میں نے ضد لگا لی تھی اور اس ضد کا نتیجہ اچھا نکلنے والا نہیں تھا۔ ایسی دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ جو اس دنیا سے ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور میں ایک ماں تھی، اور اولاد کے معاملے میں ماں نہ صرف ضدی ہوتی ہے، غصیلی ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی حد سے زیادہ جذباتی اور کبھی کبھی دیوانی بھی ہو جاتی ہے۔ شاید میں بھی دیوانی ہو گئی تھی جو میں نے ایسی دعا مانگی تھی۔ میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ خانہ کعبہ پہ نظر پڑتے ہی میں اللہ سے اپنے بیٹے کو واپس مانگ لوں گی۔ اللہ سے کہوں گی کہ مجھے میرا حسیب واپس کر دے، میرا جوان جہان بیٹا مجھے واپس دے دے۔ کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ یہ ہونے والا نہیں ہے، پر میں نے یہی کیا تھا۔ میں جیسے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، مسجد نبوی میں میں نے قدم رکھا، سامنے کا منظر بڑا روح پرور تھا۔ میرے دل سے یہی دعا نکلی کہ میرے رب میری اولاد کو میری گود میں واپس ڈال دے، میری اولاد اس دنیا میں آ جائے، جبکہ میرے بیٹے کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی صرف 2.5 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ہم لوگ اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن عمرے پہ جانے کا میرا ٹکٹ نکلا تھا۔ یہ قرآن اندازی محلے کی کمیٹی میں ہوئی تھی۔ جب میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو میں اس کے غم میں مبتلا تھی۔ میری حالت بہت بری تھی۔ سب نے کہا
کہ اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے، تو چلی جاؤ، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ اسی لیے کمیٹی میں نام نکلنے والے کچھ لوگوں کے ساتھ میں چلی گئی تھی۔ واپس آئی تو گھر کا ماحول عجیب سا لگ رہا تھا۔ پہلے یہ عجیب بات کہ کوئی مجھے لینے نہ آیا، دوسری بات کہ میرا بیٹے کی اولاد کہہ رہی تھی کہ بابا واپس آ گئے، اور اب اس کی بیوی کی یہ حالت دیکھ کے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیسے سمجھاتی میں اس کو کہ خدا سے تیرے سہاگ کو ہی مانگنے گئی تھی، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں آگے بڑھی تو میرا بھائی پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، میرے بیٹے کے کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ دراصل یہ میرا ایسا بھائی تھا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ بول نہیں سکتا تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور میرے شوہر کے جانے کے بعد میرے گھر میں ہی رہتا تھا۔ بیچارہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ گھر میں تو مرد کا جوتا بھی کافی ہوتا ہے، بس یہی ہمارے گھر کا مرد تھا۔ میرے بیٹے کے جانے کے بعد ہمیں اسی کا سہارا تھا۔ وہ عجیب و غریب اشارے کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے اس کے اشاروں کی سمجھ آتی تھی، پر آج مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں ادھر جانے لگی تو اس نے مجھے روک دیا اور کہا کہ نہیں نہیں، ادھر نہیں جاؤ، ادھر نہیں جاؤ۔ وہ بولتا نہیں تھا، پر اس کے اشارے ہی اس کی زبان تھی۔ پتہ نہیں اس کمرے میں ایسا کیا تھا کہ سب لوگ مجھے وہاں جانے سے روک رہے تھے۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، کیونکہ میرے سامنے میرا اپنا ہی مجھے میرے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، جوان، خوبصورت، لیکن وقت نے اس کے ساتھ بہت برا کیا کہ اسے اچانک سے ایک بہت بری بیماری ہو گئی، جس میں اس کا آدھا وجود بے جان ہو کے رہ گیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس لیے بیماری کا علاج کیا تھا، وجہ کیا تھی۔ ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، اور کب ہو اور کب ٹھیک ہو جائے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میرے بیٹے کی یہ بیماری اس کی شادی سے 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، اور شادی میں صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ جب اس کی بیوی کے بارے میں سوچتی تھی تو پریشان ہو جاتی تھی کہ اس کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کیا کہے گی، کیونکہ نکاح تو ہم لوگ پہلے ہی کروا چکے تھے اور اب رخصتی رہ گئی تھی، تو وہ میرے بیٹے کی بیوی ہی تھی، لیکن وہ ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ جب اس کو یہ بتایا تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا شوہر ہے، اور اس کی جو بھی بیماری ہے مجھے اس بیماری کے ساتھ قبول ہے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں چلے گئے ہیں، اور اب آخری سانس تک میرا فرض ہے کہ میں اس کا ساتھ نبھاؤں۔ مجھے میری بہو کی یہ سوچ بہت اچھی لگی، اور اس بیماری کے ساتھ ہی ہم لوگ اپنی بہو کی رخصتی کروا کر لے تو آئے تھے، لیکن پتہ نہیں اب ان کی زندگی کیسی گزرنے والی تھی۔ میرا بیٹا بہت بہادر اور بہت ثابت قدم تھا۔ اس نے کہا کہ امی،
میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے پتا ہے میں نے ایک دن ٹھیک ہونا ہے۔ لیکن اسی طرح 1 سال گزر گیا اور ہم سب تو امید ہار ہی بیٹھے تھے، اور پھر اللہ نے بڑا کرم کیا، میرا بیٹا آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا۔ اور اب اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ امی، مجھے جہاد پہ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ جہاد کہاں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس دنیا میں ہو رہا ہے، بہت ہی جگہ ہو رہا ہے۔ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیں۔ میں نے کہا کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں تمہیں نہیں بھیج سکتی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ امی، اللہ اپنے خاص بندوں سے ہی قربانی مانگتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے، لیکن میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، میں اور تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جانے دیں۔ میں اسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی، تو وہ چوری چوری چلا گیا۔ اس دوران اس کی بیوی کے ہاں اولاد بھی ہونے والی تھی، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ وہ بھی پریشان ہوئی کہ امی، پتہ نہیں کیوں اچانک سے ہی پلان بنا کے بیٹھ گیا، اور کہاں چلے گئے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا 2 دن سے گیا ہوا تھا، لیکن پھر اس نے فون کیا اور کہا کہ جس جگہ مجھے پہنچنا تھا میں پہنچ گیا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ پریشان نہیں ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب وہ ہفتے میں 1 دفعہ فون تو کر دیتا تھا، لیکن ہمیں اس کی بہت یاد آتی تھی۔ ہر ماں کو ہی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ ہی محبت تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے علاوہ میری زندگی میں اور تھا ہی کیا۔ وہ میری جان ہے، میرا بیٹا ہے، میرا ایک ایسا رشتہ جو میرا اپنا ہے، میرا سگا، میرا خونی رشتہ ہے۔ میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں تھا، میرے ماں باپ بھی جا چکے تھے، میرے بہن بھائی سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو کر مجھے بھول چکے تھے، کبھی فون بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے ساتھ تو معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کی خوشی میں نہ آئے تو غم میں تو آ جائے، لیکن وہ لوگ ایسے ہو گئے تھے کہ انہوں نے خوشی میں بھی نہیں آنا تھا اور غم میں بھی نہیں آنا تھا، اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ بیٹے کی بہت یاد آتی تھی، دن رات اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس کی بیوی بھی ایسی تھی، اسے بھی اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ اللہ نے اس کو بیٹے سے نوازا، لیکن میرا بیٹا اس ٹائم میں بھی نہیں آ پایا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ عورت جب اتنی تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ اس کے شوہر اس کے ساتھ ہونا چاہیے، کم سے کم اسے آ جانا چاہیے تھا، پر وہ نہیں آیا، اور اب وہ فون میں نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہم سب بڑے پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، لیکن اس کا فون تک نہیں آیا۔ میرے پاس صرف ایک نمبر ہی تھا، ہم بار بار اس نمبر پہ فون کرتے تھے۔ میں دن میں 100 150 دفعہ کالز کر لیا کرتی تھی، بیٹھی یہی کرتی رہتی تھی کہ کبھی تو اٹھا لے گا، کبھی تو اٹھا لے گا۔ بیل تو جاتی تھی، لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 2 3 دن کے بعد فون پاور آف آنے لگا کہ جیسے کسی نے فون بند کر دیا۔ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا تھا، اس نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینے مجھ پہ بڑے بھاری تھے، لیکن پھر
3 مہینے کے بعد ایک شخص کا فون آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور ہم بہت مجبور ہیں، بس آپ کو یہ خبر ہی سنا سکتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خبر ہمارے گھر پر قیامت بن کے گری تھی۔ میرے بیٹے کی بیوی اور ہم لوگ غم سے نڈھال ہو گئے تھے، بہت روئے، بہت تڑپے۔ بس اس دن سے میں نے دل میں یہ دکھ بٹھا لیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ میں نے اسے واپس پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ایک دفعہ تو میں ایک شخص کے پاس چلی گئی جو کہ ایک عامل تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد واپس بھی تو آ جاتے ہیں، جن کو ہم روح کہتے ہیں اور بھوت کہتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی روح سے بات کر سکوں، اس سے پوچھ سکوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا وہ تکلیف میں تھا، کہاں چلا گیا تھا، ہم سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کے مجھ سے کچھ پیسے بھی لے لیے اور الٹے سیدھے عمل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ آپ کو بیٹا آپ کا خواب میں آئے گا، لیکن میرا بیٹا مجھے خواب میں نہیں آیا۔ میں روز اس کے بارے میں سوچتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اور کچھ نہیں تو مجھے خواب میں ہی آ کے مل جائے، بے چین ماں کو سکون آ جائے گا، لیکن وہ میرے خوابوں میں بھی نہیں آتا تھا۔ بس پھر بہت پریشان ہو کر میں اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے چلی گئی اور وہاں جا کر میں نے جیسے ہی مسجد نبوی میں قدم رکھا اور سامنے میری نظر پڑی، میں نے یہ دعا مانگی کہ میرے رب مجھے میرا کھویا ہوا بیٹا واپس کر دے۔ میرا بیٹا کھویا نہیں تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ پھر بھی میں نے یہ دعا مانگی، مجھے میرا بیٹا واپس کر دے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں اور جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے اس بارے میں ایسی ایسی کہانیاں سنائی ہیں، لوگ حیران رہ گئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، لیکن یہ بھی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک بار مر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ پھر بھی میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اور اب جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی اور میں نے اس کے کمرے کے اندر کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میری آنکھیں دھندلانے لگی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا کہ وہ میں بولنے لگی تو میری بہو نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن میرا بیٹا۔ اس کے بعد میں پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے یہی یاد ہے کہ میں نے ہسپتال میں کتنے دن گزارے تھے، شاید 2 یا 3 دن گزارے تھے، لیکن ہسپتال میں پتہ نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے، نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا۔ جب میں گھر آئی تو مجھے میرے کمرے میں لے کر چلے گئے ہیں۔ بستر پر نیند دراز تھی، میرا پوتا میرے پاس بیٹھا تھا اور میری بہو بھی۔ میں نے اپنی بہو کو دیکھا تو میں تھوڑی حیران ہوئی۔ اس نے چہرے پہ میک اپ لگا رکھا تھا، لیکن وہ تو ایک بیوہ تھی۔ اور میرے بیٹے کو بیٹا ابھی 4 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میک اپ کیوں کیا ہے، کس لیے سجی سمری پھر رہی ہے۔ آج تو اس نے ذرا شوخ رنگ کے کپڑے بھی پہنے تھے، لیکن میں اس سے سوال نہ کر سکی۔ مجھے میری طبیعت اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا
کہ میں نے بہت بڑا صدمہ لیا ہے، اسی لیے میرے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جس سے مجھے ٹینشن ہو یا جس سے میں اچانک سے حیران رہ جاؤں اور مجھے پھر سے کوئی صدمہ مل جائے، کیونکہ میں 2 دفعہ بے ہوش ہوئی تھی اور یہ اہم بات نہیں تھی۔ یوں انسان کا چلتے پھرتے بے ہوش ہو جانا عام بات ہوتی بھی نہیں ہے۔ انسان تبھی بے ہوش ہوتا ہے جب اس کے جسم میں کوئی بہت بڑی تبدیلی یا کوئی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ بے ہوش ہونا ایک بہت الارمنگ حرکت ہے۔ میری بہو جو ابھی تو میں حیران رہ گئی، اس کے پیروں سے پائل کی آواز آ رہی تھی۔ دراصل میرے بیٹے کو باریک سی پائل کی آواز بہت پسند تھی اور وہ اپنی بیوی کے لیے یہ پائل لے کر آیا تھا۔ وہ پورے گھر میں چھن چھن کرتی پھرتی، میرے بیٹے کی سہاگن، اس کی خوشی، اس کی زندگی۔ اسے دیکھ کے میں بھی بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، لیکن جب میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا تو اس نے پائل اتار دی تھی، پر آج وہ یہ پائل پہن کر کیوں پھر رہی تھی؟ اب مجھے اس پہ غصہ آنے لگا تھا کہ یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے۔ بھول گئی ہے میرے بیٹے کو، اس کی محبت کو، اس کی بیوہ نہیں بنے گی، اس کے غم میں آنسو نہیں بہائے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر بیوہ اپنے شوہر کے لیے بیوقی کاٹتی ہے تو اس کے شوہر کو آخرت میں زیادہ سوالات سے رعایت مل جاتی ہے اور اس عورت کے نصیب سے وہ دونوں جنت میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ یہ تو سب کچھ بھول بھال کے سجی ہوئی پھر رہی تھی۔ اب مجھے غصہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ امی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، آپ نے کافی دن سے کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا۔ اس نے بھی محسوس کیا کہ شاید میں ناراض ہو گئی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا سجا کے لے آئی تو مجھے اور غصہ آنے لگا۔ یہ سارا کھانا تو حسیب کی پسند کا کھانا نہیں بنے گا، اس کے بغیر ہم اس کی پسند کا کھانا کیسے کھا سکتے تھے؟ میں جب بھی اس کی پسند کا کھانا بناتی تھی وہ موجود ہوتا تھا اور خوشی خوشی کھاتا تھا۔ میں سب سے پہلے اسے دیتی تھی اور اب وہ نہیں تھا تو ہم اس کی پسند کا کھانا کھاتے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں کھا رہا، تو مجھے بہت برا لگتا۔ پھر یہ بریانی، یہ قورمہ، یہ شاہی ٹکڑے کیوں کر بنائے گئے تھے؟ میرے بھائی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں یہ سب لوگ اتنے خوش کیوں تھے۔ میں نے تو جو منظر دیکھا، جس کی وجہ سے مجھے صدمہ ہوا، وہ یہ تھا کہ میرا بیٹا میرے سامنے کفن میں لپٹا کھڑا تھا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اسے 2-3 سیکنڈ کے لیے دیکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جتنا برا منظر تھا، یا میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے کہا مجھے یہ کھانا نہیں کھانا۔ دل تو کر رہا تھا کہ ان سب کو ڈانٹ دوں، ان کو کہوں کہ کیا حرکتیں لگا رکھی ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی میرے اندر۔ میں بہت بے حال تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ سو جائیں۔ شام ہو گئی تو میں اٹھی، بستر میں ہی لیٹی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ میری بہو ہوگی، کیونکہ وہ اتنی بری نہیں تھی۔ میرے پاؤں دبا دیا کرتی تھی اور میں ویسے بھی بیمار تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا نہیں، بس وہ بیٹھی
میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ سے بہت دل سے دعا مانگی تھی میں نے، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ ایسی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ بیٹے کی بہت یاد آتی ہے مجھے تو۔ کیوں تیار ہو کے پھر رہی ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے ایسے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا نہیں تو تیرے شوہر کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ جب بیوہ اس طرح سے تیار ہوتی ہے تو اس کے شوہر کی روح کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیوں اس کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہے؟ تو ایسا نہ کر۔ میں آنکھیں بند کیے رو رہی تھی کہ وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی، لیکن کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میں نے اچانک سے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ایسا لگا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرے دل نے ایک جھٹکا کھایا۔ میں عجیب سی حالت میں آ گئی۔ اسی نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑ لیا اور کہا کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، میں ادھر ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو ایسے لگا کہ جیسے میں موت سے واپس آ گئی ہوں، جیسے یہ کوئی خواب ہے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، لیکن یہ خواب ٹوٹ کیوں نہیں رہا تھا؟ مگر یہ خواب تھا تو یہ وہی خواب تھا جس کا مجھے انتظار تھا، کیونکہ میرے سامنے میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تجھے خواب میں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ میں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، اس کا منہ ماتھا چوما، اس کو آنکھوں سے بھر بھر کے دیکھنے لگی، ایسے دیکھنے لگی کہ جیسے دوبارہ دیکھنے کو کبھی نہیں ملے گا۔ اور بات بھی تو کچھ ایسی ہی تھی، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ امی یہ خواب نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں 2 دن پہلے ہی واپس آ گیا تھا، لیکن اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو صدمہ نہیں دینا۔ مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے۔ میں نے کہا کہ بس بولتا ہے تو بولتا رہے، جو بھی بول رہا ہے میں سنتی رہوں گی۔ اس کی آواز سن رہی تھی، اسے دیکھ رہی تھی، اسے محسوس کر پا رہی تھی۔ بس اس سے اچھا خواب اور کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ خواب تو ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بہو بھی کمرے میں آ گئی، میرا بھائی بھی اور میرا پوتا بھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ وہ بھی رونے لگا، وہی میرے پاؤں دبا رہا تھا۔ مجھے میری بہو نے کہا کہ یہ سچ ہے، یہ واپس آ گئے ہیں۔ اب مجھے احساس ہوا کہ کیوں تیار ہو کے پھر رہی تھی، اس نے کیوں پائل پہنی تھی۔ آج گھر میں حسیب کی پسند کا کھانا بھی بنا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ میں اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ امی، میں جس جگہ پہ گیا تھا وہاں پہ میرے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا تھا۔ اب میں بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ میرا اپنے لوگوں سے بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا، میرا فون بھی ٹینٹ میں رہ گیا تھا۔ آپ کو جس نے یہ خبر بتائی کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں، اس کو خود نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں۔ میں نہ جانے کتنے دن زندگی اور موت سے لڑتا رہا، اپنے آپ کو کسی طرح بچا کر آپ سب تک واپس آنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے واپسی کا راستہ مل گیا۔ میری حالت بہت بری تھی، اس لیے میں نے کچھ دن آرام کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگ مجھے
ایسی حالت میں دیکھ کے ڈر جاتے۔ اس لیے کچھ دن اپنے آپ کو نارمل کیا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بغیر آپ لوگ کا کیا حال ہوگا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ یہ دکھ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا تھا اور مجھے جلد از جلد اس دکھ کو کم کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ لوگ میری حالت دیکھ لیتے تو اور بھی پریشان ہو جاتے۔ اسی لیے تھوڑے دن آرام کرنے کے بعد آیا ہوں۔ آیا تو پتہ چلا کہ آپ عمرے پہ گئی ہوئی ہیں، لیکن آج ہی آپ کی واپسی ہے، اس لیے آپ کو حیران کرنے کی خاطر پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اندر قدم رکھا تو میں پردے کے پیچھے سے نکلا اور سفید پردہ میرے سر پر آ گیا اور آپ کو ایسا لگا جیسے میں، اللہ نہ کرے، کفن میں ہوں اور آپ بے ہوش ہو گئیں۔ بس اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اتنا بڑا صدمہ، ان کو آہستہ آہستہ ہی دیجیے گا۔ بیٹے کی موت کا دکھ بھی تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن پھر یہ دکھ کہ جو اس دنیا سے گیا وہ واپس آ گیا ہے، یہ بھی ایک عجیب قسم کا جھٹکا ہے جو انسان کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ بس اسی لیے ہم نے آپ کو آہستہ آہستہ یہ سب کچھ بتایا، اور میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے بیٹے نے جب یہ ساری باتیں کی تو میں تو حیران رہ گئی۔ اسے گلے سے لگا لیا اور اس سے وعدہ لیا کہ کبھی واپس جانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ اب وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ میرے بیٹے کا یوں واپس آنا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا کہ جو دعا میں نے مانگی وہ پوری ہوئی۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے یہ کہانی سنتے ہیں، کہانی سنتے سنتے روتے ہیں، ہنستے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی یہ کہانی سنا رہی ہوں کہ کیسے میں نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی واپسی کی دعا مانگی اور وہ واپس آ گیا۔ گو کہ وہ مرا نہیں تھا، لیکن وہ ہمارے لیے تو مر ہی گیا تھا۔ یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے میرا مرا ہوا بیٹا واپس آ گیا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب ہے اور میری زندگی کی حقیقت ہے۔ جو بھی سنتا ہے حیران ہوتا ہے اور اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بے شک ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے کہ اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہے ہی بے مثال۔ سبحان اللہ۔